مشہور بزرگ عالم رینونڈ اسکالر اور ایجوکیشنسٹ جناب سید خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب کو یہاں تشریف لانا تھا، لیکن طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے وہ یہاں تشریف نہیں لا سکے۔ ان کی خواہش تھی کہ وہ آپ سے گفتگو کرتے، آپ سے باتیں کرتے، اس وجہ سے انہوں نے ایک چھوٹا سا ویڈیو ریکارڈنگ کی شکل میں آپ کے سامنے ہمیں بھیجا ہے اور ہم آپ کے سامنے اس کو پیش کریں گے۔ جناب سید خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب۔ بہت محبت و احترام کے لائق تمام ساتھیوں، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے قابل احترام ہمارے دین ملت پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے ذمہ داران، ڈیئر آڈینس، بھائیوں بہنوں نوجوانوں، سب سے پہلے تو میں اس پر افسوس کا اظہار کرتا ہوں اور معافی مانگتا ہوں کہ میں اس وقت آپ کے درمیان موجود نہیں ہوں۔ میں علاج کے لیے ملک سے باہر آیا ہوا ہوں اور ابھی میرا علاج مکمل نہیں ہو سکا۔ بہت عرصے سے میری صحت خراب چل رہی ہے اور میرے علاج کرنے والے ڈاکٹروں کا اصرار تھا کہ آپ علاج کو نامکمل چھوڑ کر واپس مت جائیں۔ میں نے معذرت کی تو پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے لیڈرز نے مجھ سے یہ فرمائش کی کہ آپ آ نہیں سکتے تو اپنا ایک میسج، ایک پیغام بھیج دیں۔ میں اپنی خوش قسمتی سمجھ کر اتنی ادھوری شرکت کو بھی اپنے لیے ایک نعمت سمجھ کر چند الفاظ آپ کی خدمت میں محبت بھرے تحفے کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ تمام بھارت کے مسلمانوں کو اور تمام مائنورٹیز کو اور مظلوم طبقے کے تمام افراد کو اور تمام انصاف پسند شہریوں کو میں ایڈریس کر کے سب سے پہلی بات یہ کہتا ہوں کہ یہ صحیح ہے کہ اس وقت ہمارا ملک ایک بہت ہی کروشل دور سے گزر رہا ہے، اور ہمارا ملک ہی نہیں، سچی بات یہ ہے کہ دنیا کا وہ کون سا مقام ہے کہ جہاں اس وقت امن اور انصاف موجود ہے۔ جب انصاف نہیں ہوگا تو امن بھی نہیں ہوگا، یہ بات سب سمجھتے ہیں، اور ہر جگہ اس وقت ناانصافی اور ظلم ہو رہا ہے، کمزوروں پر ایٹروسٹیز ہو رہی ہیں۔ ہمارا ملک بھی اسی کا شکار ہے، لیکن ہمیں یہ بات بھی جاننی چاہیے کہ ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو یہ اس کے خاتمے کے وقت کے قریب ہونے کا ایک انڈیکیشن ہوتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے، ہمیں یقین ہے کہ یہ ظلم کا دور ختم ہوگا، انصاف کا دور یقیناً شروع ہوگا، اور ایسا انصاف ہمارے ملک میں اور پوری دنیا میں ہوگا کہ لوگ حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ لیکن جب بھی ورلڈ آرڈر میں تبدیلی ہوئی ہے، چاہے وہ اچھے سے برے کی طرف یا برے سے اچھے کی طرف، تو وہ کچھ انسانوں کی محنت اور انسانوں کی کوشش کے نتیجے میں ہوئی ہے۔ ہمیں بغیر کسی مایوسی اور خوف اور ناامیدی کے اس بات کا فیصلہ کرنا چاہیے بلا کسی ایک منٹ کی دیر کے کہ ہم اپنے اس پیارے ملک کو انصاف کا گہوارہ بنائیں۔ اس لیے میں اس وقت سماج کے مختلف سیکشن سے دو جملے الگ الگ کہنا چاہتا ہوں۔ میں سب سے پہلے مسلم علماء سے بہت محبت و احترام کے ساتھ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ اپنی ذمہ داری سمجھیں۔ جو ذمہ داری تھی، جان کی قربانیاں دی تھیں، سب سے زیادہ آپ ہی نے، جیلوں کو آباد کیا تھا سب سے زیادہ آپ ہی نے، اور
بھارت کی جیلوں سے لے کر کالا پانی اور کالا پانی سے لے کر مالٹا تک کون تھا جنہوں نے ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کو تو قبول کیا تھا لیکن غلامی کو قبول نہیں کیا تھا؟ میں اپنے اس دور کے علماء سے، خصوصاً نوجوان علماء سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ صرف ان علماء کام نہیں چلے گا، ہمیں خود انہی کے نقش قدم پر، انہی کے فٹ اسٹیپس پر چلنا ہوگا، ورنہ علماء کی دوسری قسم بھی ہے جس کے بارے میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے صاف لفظوں میں یہ تک ارشاد فرمایا۔ آپ کی وہ مشہور حدیث جو مسند احمد، مسند ابو یعلا، سنن دیلمی اور حدیث کی مختلف کتابوں میں صحیح سند یا حسن سند کے ساتھ روایت کی گئی ہے، اس میں آپ نے جہاں یہ ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ اسلام کا صرف نام باقی رہے اور قرآن کے صرف الفاظ اور حروف باقی رہے اور مسجدیں اگرچہ نماز پڑھنے والوں سے آباد ہوگی مگر رہبری وہاں سے نہیں ملے گی، رہنمائی وہاں سے نہیں ملے گی، مسائل کا حل وہاں سے نہیں ملے گا۔ اور آگے چل کر اسی حدیث میں آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اس زمانے میں بدترین مخلوق جو ہوگی آسمان کے نیچے وہ علماء ہوں، اور یہاں تک آپ نے فرما دیا تھا کہ گمراہیاں اور فتنے انہی سے نکلیں گے اور انہی میں واپس جائیں گے۔ بس میں اپنے تمام نوجوان علماء سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اندھی شخصیت پرستی کو چھوڑ کر اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی طرف قدم بڑھائیں، حالات کا گہرائی سے اور غیر جانبداری سے مطالعہ کریں، حقائق کو سمجھیں اور شجاعت، صداقت اور عدالت کا سبق پڑھیں جو علامہ اقبال نے خاص طور پر کہا تھا پوری ملت اسلامیہ سے، نوجوانوں سے۔ تو سب سے پہلے میں علماء کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پاپولر فرنٹ کا جو امام کاؤنسل ہے میں اس سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ زیادہ سے زیادہ متحرک ہو اور علماء کو متوجہ کریں۔ نوجوان علماء ایک خلا محسوس کر رہے ہیں، وقت آ گیا ہے کہ اس خلا کو پُر کیا جائے۔ اسی طرح میں پروفیشنل اپنے بھائیوں اور بہنوں سے اور نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، پلیز اپنے پروفیشنل ایبیلٹی اور ایکسپرٹیز کو اس ملک کے حقیقی مسائل کے حل کرنے میں لگائیں۔ صرف اپنی روزی روٹی میں اپنی تمام پروفیشنل آپ صلاحیتوں کو لگا دیں اور اس کا کوئی حصے سے ملک کو، انسانیت کو، ہمارے دیش کو، ہمارے دیش کے کسانوں کو، مزدوروں کو، غریبوں کو کوئی فائدہ نہ پہنچے، یہ بہت بڑا گناہ ہوگا۔ میں اپنے پروفیشنل نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں سے کہنا چاہتا ہوں، بھائیوں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شخصیت کا گہرائی سے مطالعہ کریں۔ ان کو بہت ٹارچر کیا گیا، ان کا کیریکٹر اسیسینیشن کیا گیا، ان کو بے گناہی کے باوجود جیل میں ٹھوس دیا گیا۔ مصر کی حکومت نے ان کے ساتھ بہت زیادتی کی، لیکن ایک وقت آیا کہ جب مصر ایک کرائسس میں پھنسا تو وہی اٹھے اور انہوں نے اس مصر کو اس کرائسس سے نکالا۔ آپ ذرا ہسٹری کو پڑھیے، ہسٹری کے آتھینٹک ریسورسز میں جائیے اور یوسف علیہ السلام کے کارناموں کو پڑھیے۔ انہوں نے کس طرح مصر کو ڈراٹ سے، مصیبت سے نکالا، اسٹارویشن سے نکالا، ورنہ مصر کا ایک انسان بھوکا مر جاتا۔ مصر کا مسئلہ نہیں، تورات کا مطالعہ کیجیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ غیر قحط اور وہ ڈراٹ جو مصر میں آیا تھا وہ صرف مصر تک محدود نہیں تھا، وہ تو گلوبل ایک بہت بڑا کرائسس تھا، اور مصر کو سینٹر بنا کر انہوں نے پوری دنیا کے انسانوں کے مسئلے کو حل کیا۔ انہوں نے غلے کی حفاظت اور فوڈ کو اسٹور کرنے کی ایسی ٹیکنالوجی دریافت کی، ایسی ترکیب، ایسا پروفیشنل اور سائنٹیفک سسٹم بنایا کہ ایک بھی غلے کا دانہ بیکار نہیں گیا۔ اور انہوں نے اریگیشن سسٹم مصر میں قائم کیا اور 1000 دن میں مکمل ہوئی وہ نہر۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ گوگل پر سرچ کریں اور صرف کینال آف جوزف ڈال دیں تو آپ کو پوری آرٹیکل سامنے آئیں گے کہ پوری انسانی دنیا میں سب سے پہلی مرتبہ اتنا ہیوج اریگیشن پروجیکٹ یوسف علیہ السلام نے لانچ کیا تھا۔
راشننگ سسٹم، بندے کی حفاظت، پبلک ڈسٹریبیوشن سسٹم بھی اس کے بھی پائنیئر یوسف علیہ السلام تھے۔ کاش کہ آپ انبیاء علیہ السلام اور نبیوں کی زندگی کو اور ان کی کنٹریبیوشن کو آپ ٹھیک سے پڑھتے، اور کاش کہ ہمارے علماء اس کو آپ کی زبان میں سمجھاتے تو آپ کے اندر ایک بلبلہ پیدا ہوتا۔ میں اپنے تمام پروفیشنل نوجوانوں سے، تمام بہنوں اور بھائیوں سے بہت محبت کے ساتھ یہ اپیل کرتا ہوں، آپ لائر ہوں، آپ میڈیکل پریکٹیشنر ہوں، آپ جج ہوں، آپ جرنلسٹ ہوں، آپ انجینئر ہوں، آپ اسپورٹس مین ہوں، آپ کچھ بھی ہوں، آپ بہت کچھ اس ملک کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ میں بڑے دکھ و درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک کی جو حکومتیں ہیں وہ ریئل ایشوز کو ایڈریس بہت کم کرتی ہیں، وہ نان ایشوز پر اپنی پالیٹکس کو چلاتی ہیں، ورنہ 12 لاکھ کسان اب تک خودکشی نہ کر چکے ہو، ورنہ کروڑوں انسانوں کو جو ان کی بنیادی ضرورتیں ہیں وہ ان کی پوری نہ ہو رہی ہوں، ایسی صورتحال نہ پیدا کریں، ورنہ ہر سال فلڈس نہ آتے۔ کلائمیٹ چینج کی جو مصیبت ہمارے ملک میں آئی ہوئی ہے، کبھی آسام ڈوبتا ہے، کبھی بہار ڈوبتا ہے، کبھی کیرلا ڈوبتا ہے، کبھی کرناٹکا اور مہاراشٹر ڈوبتا ہے، یہ بلا وجہ نہیں ہو رہا ہے، یہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ ڈیفارسٹیشن کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ہمارے پروفیشنل کی ذمہ داری ہے اور ہمارے سائنسدانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ ایسے پروجیکٹ بنائیں اور یہ پروجیکٹ خود اپنے کندھوں پر لیں۔ ہمیں اس ملک سے محبت ہے، چپے چپے سے محبت ہے، اس ملک کی ترقی، اس ملک کی عزت ہمیں عزیز ہے۔ ہم اپنے رب کی قسم کھا کے کہتے ہیں، قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن ہم کو اس کا ثبوت پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اس ملک میں جب تک ایک بھوکا بھکاری رہے تب تک ہم پکڑے جائیں گے۔ آپ کو یاد کرنی چاہیے برٹش پارلیمنٹ کے ممبر کی وہ تقریر جس میں اس نے بھارت سے جانے کے بعد یہ کہا تھا کہ میں نے پورے ملک میں ایک بھی چور نہیں دیکھا، چوری کا کوئی واقعہ نہیں ہوا، میں نے پورے ملک میں ایک بھی بھکاری نہیں دیکھا۔ یہ وہ وقت تھا جب کہ مسلمان اس ملک کی حکومت کے ذریعے بھی سیوا کر رہے تھے، یہاں کے صوفی بزرگ بھی سیوا کر رہے تھے، یہاں کے بادشاہ بھی سیوا کر رہے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ ملک اس قدر مالدار ہوا تھا، وہ سونے کی چڑیا بن گیا تھا۔ کیا وجہ ہے کہ جب جج نے بھگت سنگھ سے پوچھا تھا کہ آپ مسلمانوں نے یہاں اتحاد حکومت کی مگر آپ کے اوپر بم نہیں مارا، ہمیں تو تھوڑے سال ہوئے یہاں آئے ہوئے اور آپ نے ہم پر بم چلانے شروع کر دیے، بھگت سنگھ نے کہا تھا کہ مسلمانوں نے اس طرح حکومت کی کہ اس ملک کو اتنا مالدار بنا دیا کہ اس ملک کی دولت کو لوٹنے کے لیے آپ کے سمندر پار سہارا ہو گیا اور آپ یہاں سے دولت کو لوٹ رہے ہیں۔ مسلمانوں نے تو جو بھی یہاں اس ملک کے ریسورسز کو اس کو اسی ملک میں لگایا، اس لیے میں مسلمانوں سے بھی کہتا ہوں، اور صرف مسلمان نہیں، بہت سے لوگ ہیں اس ملک میں جو اس ملک کی اس حالات سے پریشان ہیں، ہمارے لیفٹسٹ بھائی، ہمارے شیڈول کاسٹ شیڈول ٹرائب کے آرگنائزیشن، ان کے لیڈرز، ان کے تھنکرز، ان سب کو ساتھ لیجیے، ان سب کے ساتھ انٹریکشن کیجیے اور ایک ایسا گروپ بن جائیے جو اس ملک کو بچانے کے لیے کھڑا ہے۔ صحیح ہے کہ جو لوگ صحیح نیت کے ساتھ کسی ملک اور سماج کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، پہلے سماج ان پر شک کرتا ہے، پہلے سماج ان کو اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ کس نبی کو اس کی قوم نے دشمن نہیں سمجھا؟ اور کون سا نبی تھا جو اپنی قوم کا خیر خواہ نہیں تھا؟ کیا پوری انسانی تاریخ میں نبیوں سے بڑھ کر اپنے قوم کا شبھ چنتک، ویل وشر، سچے دل سے ان کا خیر خواہ کہیں آپ ڈھونڈ پائیں گے؟ تو یہ تو ہمیں برداشت کرنا پڑے گا۔